اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آپ ہمارا چینل تاجدار حرم دیکھ رہے ہیں اور آج کی گفتگو جو ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے اور آپ کو آج کی ویڈیو سن کر لطف بھی آئے گا اور حقیقت بھی آپ جانیں گے کہ یہ بہت اہم موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ سامعین اکرام، جس طرح ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، چاند چڑھتا ہے اور عاشقان رسول جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، عاشقان رسول خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ صف ماتم بچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اندر کے حسد بغض کی وجہ سے جل رہے ہوتے ہیں شان رسول، عظمت رسول کو دیکھ کر، لیکن عاشقان رسول جو ہے وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقہ سے آج بھی ایک ایسا ہی سما ہے۔ عاشقان رسول جن کے سینوں میں حضور علیہ السلام کا عشق، محبت اور غیرت ہے، وہ تو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لیکن کچھ شیطان کے چیلے جو عاشقان رسول کو بدنام کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں صف ماتم ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو آپ جان کر حیران ہوں گے کہ حال ہی میں جاڑا والا کے اندر، فیصل آباد کے اندر ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا، جو کہ پوری پلاننگ کے تحت، اس میں انڈیا کے ایجنسی بھی شامل، تحقیق کے اندر یہ شامل آ رہا ہے، اور بھی کچھ شرپسند عناصر، قادیانی لابی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن جن لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، جن عشاق کو بدنام کرنے کے لیے، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا پری پلان جو ہے یہ کیا گیا، تشدد کا رستہ اختیار کیا گیا، چرچ جلائے گئے، پہلے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی پوسٹر لگائے گئے، تو اس سارے کا سارا پلان جو تھا، ٹارگٹ صرف ایک ہی جماعت تھی، اور وہ جماعت تھی تحریک لبیک پاکستان۔ جب یہ سارا کچھ ہوا تو ہمارے پاکستان کی سیاسی جماعت کا ایک گروہ ہے جن کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ان کو بڑا بہترین ٹائٹل دیا ہے، جو کہ بچہ بچہ جانتا ہے اس ٹائٹل کو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ نچن آلیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ انہی گروہ میں سے کچھ لوگ بڑی خوشی منا رہے تھے، بڑا جشن کا سما تھا، ان کے وہ نچن والیاں جو تھیں، ناچنے والیاں، ان کا اہتمام بھی ہو چکا تھا کہ اب تو تحریک لبیک کے اوپر بہت بڑا جو ہے بدنامی کا دھبا لگ جائے گا، تحریک لبیک جو ہے وہ بدنام ہو جائے گی، اس کے اوپر پھر پابندیاں لگیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، یہ بہت بڑا جناب الشان اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے، تو یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے تحریک لبیک کے اوپر ڈال کر اس کو بدنام کر دیا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ڈال دی جائے گی۔ لیکن اللہ کی معیشت، اللہ کی حکمت، اللہ کی تدابیر، جو خفیہ تدابیر ہے، وہ کچھ اور تھی کہ جنہوں نے یہ پلاننگ کی تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کی، تو ان کے گھروں میں اب صف ماتم ہے، وہ سینہ کوبی کر رہے ہیں، وہ اپنی موت خود مر رہے ہیں، شرمندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد جو تحریک لبیک کے غیور نوجوانوں نے، حضور قبلہ امیر المجاہدین کے تربیت یافتہ ان مجاہدوں نے، ہماری تحریک لبیک پاکستان کے قائدین نے جو رول ادا کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، تو ان کی مقبولیت میں تو اضافہ ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت پیدا ہو گئی، اور وہ انتظامیہ کہ جو شاید یہ سمجھتی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان والے تو یہ تو ہر وقت جو ہے یہ شدت پسندی کے لیے نکلتے ہیں، یہ دھرنوں کے لیے نکلتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم غلط سمجھ رہے تھے، تحریک لبیک پاکستان، ان کے جوان تو امن کا گہوارہ ہیں، امن کا درس دینے والے ہیں، اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے، ذمہ داران نے جڑا والا کے اندر کردار ادا کیا، یہ تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔
اور آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے اس کردار کو سہرا رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ایس پی انویسٹیگیشن جو فیصل آباد کا ہے اس کی گفتگو سے یہ جو وہ طبقہ، شرپسند طبقہ کہ جو دن رات کوشاں ہوتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، جن کو یوتھیوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جن کو یہودی ایجنٹوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے پچھلے 4 5 6 سال سے آزادی کی جنگ لڑنی تھی، لیکن قائد ملت اسلامیہ کو جملے کے مطابق کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے، تو ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ چکا ہے۔ وہ پریشان ہیں کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندیاں شروع ہو جائیں گی، گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی، بدنام ہو جائے گی۔ اس کی تو مقبولیت میں اضافہ ہو گیا، اس کی تو جو ہے ہر بندہ تعریف کر رہا ہے، ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ تو وہ جو بات ہم نے کی تھی کہ آج یہی حال ہے، عاشقان رسول خوشیاں منا رہے ہیں، تحریک لبیک کی ہر زبان پر تعریف ہے، ان کے قائدین کو سلام پیش کیے جا رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے کہ آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے امن کو قائم رکھنے میں۔ لیکن دوسرا طبقہ یوتھیوں والا، وہ ناچنے والیوں کے بچے، وہ گھروں میں بیٹھ کر ماتم کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص سونے پر سہاگا اس وقت ہوا ہے جب آئی جی پنجاب آتا ہے فیصل آباد کے اندر، اور آ کر وہ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کو ملتا ہے، اور وہ جو گفتگو کرتا ہے، وہ جو پیغام دیتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے امن کے حوالے سے کردار کو جو وہ خراج تحسین پیش کرتا ہے، اس گفتگو کا خلاصہ اگر پنجابی زبان میں بیان کیا جائے تو وہ یہ بنے گا کہ نچن والیاں دے پتر کدی بھی تحریک لبیک نو بدنام نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، اسی طریقے سے نچن والیاں دے پتر جو ہیں وہ تحریک لبیک نو بدنام نہیں کر سکتے۔ آئی جی پنجاب کی گفتگو کا جو اگر پنجابی کے اندر کوئی خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہی بنتا ہے، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے تحریک لبیک کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کے کردار کو سراہا ہے، جس طریقے سے امن کے حوالے سے آئی جی پنجاب، ایس پی صاحب، مقامی انتظامیہ نے تحریک لبیک کے ذمہ داران کے کردار کو، ان کے جو عملی طور پر جو انہوں نے شانہ بشانہ انتظامیہ کے ساتھ کردار ادا کیا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر صف ماتم بچھ گیا ہے۔ انڈیا کے اندر بھی لوگ ماتم کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی یوتھیے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے چمچے جن کے سینے کے اندر تحریک لبیک کا نام خنجر کی طرح جو ہے کھٹکتا ہے، وہ اس وقت ماتم کر رہے ہیں۔ لیکن عاشقان رسول وہ جشن منا رہے ہیں، عاشقان رسول وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، ناموس رسالت کے مجاہد آج گلی گلی کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ تحریک لبیک تو فقط دھرنوں کے لیے اور جلسوں کے لیے نکلتی ہے، نہیں، تحریک لبیک ہر میدان کے اندر، ملک کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، وہ سیلاب ہو، وہ کوئی آفات آ جائے، کوئی آسمانی آفات ہو، سیلاب آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو بھی میدان ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے جوان مثبت کردار ادا کرتے ہوئے میدان کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ ٹرین پٹری سے اتری تو بہاولپور کے قریب تو سب سے پہلے جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ تحریک لبیک پاکستان کے تھے۔ لیکن ہمارے امیر قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی کا یہ پیغام بھی یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہے، پھر تحفظ قرآن ہے، پھر تحفظ پاکستان ہے، پھر سب کے حقوق ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حملہ کرے گا، قرآن کریم کی تقدس کو پامال کرے گا، تو پھر یہ پاکستان، یہ کیا، یہ چرچ کیا، یہ جو چیز، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر امن ہو، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ہو، تمام لوگ امن کے ساتھ رہیں،
تو پھر ایک ہی حل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنا یہ سیکھیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت محفوظ نہیں تو پھر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں، وہ چاہے چرچ ہوں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو لہٰذا ان کے لیے یہ ویڈیو کے اندر تعزیت نامہ بھی ہے، اظہار افسوس بھی ہے کہ جن کے گھروں میں اس وقت ماتم بچ چکا، صفحے ماتم بچھا ہوا ہے اور وہ اپنی سینہ کوبیاں کر رہے ہیں، وہ شرمندگی سے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے گلے رکھ کے رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ نے خفیہ تدبیر کے ساتھ کچھ اور کر دیا ہے۔ تو آخر کے اندر ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ نچن والی دے پتر کدی بھی تحریک لبیک نو بدنام نہیں کر سکتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، ختم نبوت کی تحریک ہے، ناموس رسالت کی تحریک ہے۔ یہ دن بدن بڑھتی رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ یہ دین تخت پر ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ پاکستان یہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہوگا، پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا، یہاں سے ورلڈ آرڈر جاری ہوں گے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کو تحریک لبیک کی مقبولیت سے درد ہے، اللہ پاک اس میں مزید اضافہ کرے اور اللہ پاک ہم سب کو